ویسے تو میں کسی نجی زندگی کو اسپیسیفک بیان نہیں کرتا ہوتا، لیکن چونکہ وہ ایک پبلک اوپینین رکھتے ہیں لوگ، تو میں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ڈکی بھائی کی، اس میں وہ ایک جاتے اسٹرالوجی والی جو اقرا ہماری وہ بہن ہے، اس کی آنے والی جو بیبی یا بابا ہے، اس کی پیدائش کا جو سیلیبریشن ہو رہا تھا، بیبی شاور پروگرام، تو ڈکی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں مدعو تھا، اور وہاں کا بھی جو ولاگز بن رہے دڑا دڑ، اور بڑی اس کی پارٹی ہو رہی۔ ابھی بچہ نہیں آیا دنیا پہ، اور اس کے بعد اس کے کھلونے خریدے گئے، ان کے اوپر ولاگز بنے، اور اس کھلونوں کی ان باکسنگ کی گئی، ان کے اوپر ولاگز بنے۔ تو میرے بچے بھی کہہ رہے تھے کہ بابا یہ صحیح ہے، یہ اس طرح کسی کو ابھی وہ دنیا میں بھی نہیں آیا اور اس کا شو آف ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں نا، ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کو پتہ بھی نہیں تھا، جب ہم نے وہ پوری ویڈیو دیکھی تو ان کے رویوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کو حقیقت میں بھی نہیں پتہ یہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایک بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، وہ آپ سے وائبز لے رہا ہے وارم ویلکم کی۔ آپ امیجن کریں، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اپنی ماں کی شکل میں کہ اس کے لیے کھلونے خریدے جا رہے ہیں، اس کے لیے چیزیں آ رہی ہیں، اس کا پورا بھرپور استقبال کرنے کی تیاریاں ہو رہی، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ وارم ویلکم اس کی امیج کو مزید خوبصورت بنا رہا ہے، اس کی شخصیت کو مزید خوبصورت بنا رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، آپ غور کریں، ہمارے گاؤں دیہات میں ہماری مائیں دادیاں بھی کرتی تھیں، کمروں میں خوبصورت بچوں کی تصویر لگا دیتی تھی بچے کی پیدائش سے پہلے، تاکہ ماں ان کو دیکھے اور بچہ خوبصورت ہو جائے۔ تو جب ماں کے دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے اس بچے کی شخصیت پہ اثر پڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے وارم ویلکم پارٹی اس کی ماں کی موجودگی میں اگر رکھی جائے تو اس بچے کے اوپر کتنا اچھا اثر پڑے گا۔ تو یہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ اپنے بچے کے لیے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب کو کرنا چاہیے کہ جب اس کے بچے کی پیدائش ہو رہی ہو تو وہ اس کا ایک زبردست طریقے سے استقبال ہونا چاہیے، اور اس کے آنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ وہ بچے کی امیج کو بہتر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بچی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور باپ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، بیٹی خبردار مت پیدا ہو ہمارے گھر میں، دادا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ماں جب سن رہی ہوتی ہے تو وہ اندر بیٹھی ماں کے پیٹ میں بچی بھی سن رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے آپ امیجن کریں کہ یہ تو مجھے قبول ہی نہیں کر رہے، یا اللہ تو مجھے کدھر بھیج رہا ہے۔ ایک بڑی شخصیت ہو اور اس سے کوئی آ کر کہے کہ آج ہمارا ایک پروگرام تھا، اس میں ہم نے آپ کو مہمان خصوصی بلایا ہے، اور بلایا اس وجہ سے ہے کہ تمام شہر کے جتنے بھی بڑے لوگ تھے سارے نہیں آئے، تو ہم آپ کو لینے آئے، تو وہ کہے گا الو کے پٹھو، جب تمہیں کوئی بھی نہیں ملا تو پھر مجھے لینے آ گئے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے، چلو دفع ہو جاؤ میں نہیں آتا۔ وہ یہی کہے گا، فطرتی طور پہ وہ یہی کہے گا۔ تو جب آپ ایک ایسے بچے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے، اور وہ اندر بیٹھ کے سن رہا ہو، تو وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ کر تو سکتا کچھ نہیں، وہ سوچ رہا ہوگا یا اللہ آپ مجھے کن کے حوالے کرنے لگے۔ اور جب وہ بچی پھر پیدا ہوتی ہے، وہ کمزور بھی ہوتی ہے، وہ ڈپریس بھی ہوتی ہے، وہ ٹینشن میں بھی ہوتی ہے، اس کو دنیا کا ہر غم اس کے قریب قریب سے پھر رہا ہوتا ہے، اور وہ ان کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کا وارم ویلکم ہونا پیدائش سے پہلے نہایت ہی ضروری ہے۔ ان کی ذمہ داری پالنے کی وہ آپ کے رب کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ آپ اس بات کا بھی ذکر اپنے بچوں کی پیدائش کے وقت نہ کیا کریں کہ یہ پیدا ہوگا، اس کے تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوں گے، یہ دنیا میں کیسے سروائیو کرے گا، یہ کیسے چلے گا۔ یہ بھی اس بچے کو مطلب اس کے لیے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ طے کر لیں کہ بچی ہو یا بچہ ہو، آپ کو صرف اللہ سے یہ دعا کرنی، یا اللہ صحت مند ہو، خوبصورت ہو، اور وہ آئے اور ہم اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑے ہیں، میرا رب اس کو ہمارے حوالے کر دے۔ تو یہ فیلنگز آپ کے بچے کو نہایت ہی خوبصورت شخصیت اور بلند پروازوں کا جو ہے نا متحمل بنا دیتی ہے۔ بہت شکریہ۔